میرے والد محترم کو لا جائے۔ اگر آج میں جنت میں جا رہی ہوں تو صرف اور صرف میرے والد محترم کے لیے ہے۔ جب میں بچی تھی تو میرے والد محترم مجھے قرآن سکھایا، مجھے قرآن پڑھنا سکھایا، مجھے نماز پڑھنا سکھایا، مجھے پردہ کی اہمیت بتائی۔ آج جو میں جنت جا رہی ہوں صرف میرے والد محترم کے لیے۔ تیری آستانہ سلامت رہے قادر۔ معزز محترم، ایک عورت 4 مرد کو جہنم میں لے کر جائے گی، اور اگر وہی سیدھی طرح دیکھے تو ایک خاتون، ایک عورت 4 مرد کو جنت میں لے کر جائے گی۔ آئیے تفسیر سے جاننے سے پہلے ایک مرتبہ رسول ہاشمی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز محترم، آئیے جانتے ہیں کہ ایک خاتون، ایک عورت 4 مرد کو کیسے جہنم میں لے کر جائے گی۔ جب ایک عورت جہنمی ہو جاتی ہے، جب جہنم میں جاتی ہے، جب اس کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے، جہنم میں پھینکا جاتا ہے، تو عورت کہتی ہے کہ میرے والد محترم کو لایا جائے، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے، کیونکہ اگر میں آج جہنم میں جا رہی ہوں تو اس کا وجہ صرف میرے والد محترم ہے۔ جب میں بچی تھی، میں جب دنیا میں آئی، میں جب بچی تھی، میں تو کچھ نہیں جانتی تھی کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، پردہ کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ میرے والد محترم اگر مجھے بتاتے بیٹی یہ کام نہ کرو، یہ ناجائز ہے، میرے والد محترم اگر مجھے بتاتے کہ بیٹی قرآن پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، باہر نہ نکلا کرو، یہ کپڑا غلط ہے، یہ کپڑا نہ پہنا کرو، وہاں مت جاؤ، یہاں مت جاؤ، یہ حرام کام ہے، یہ حرام فعل ہے، یہ ناجائز کام ہے، لیکن میرے والد محترم مجھے کبھی بھی روکا نہیں، کبھی ٹوکا نہیں۔ میں حرام پہ حرام کام کرتی رہی، میں نماز چھوڑتی رہی، میں قرآن نہیں پڑھتی۔ میرے والد محترم مجھے قرآن پڑھنا سکھایا نہیں ہے، مجھے اسلام کی تبلیغ، مجھے اسلام کی کوئی بھی نالج میرے والد محترم مجھے دیا نہیں ہے۔ تو آج میں جو جہنم جا رہی ہوں، آج جو میں جہنمی ہوں، صرف اور صرف میرے والد محترم کے لیے۔ اسی لیے مجھے جہنم میں ڈالنے سے پہلے میرے والد محترم کو جہنم میں ڈالا جائے، کیونکہ اگر میرے والد محترم، اگر میرا باپ مجھے سکھاتا کہ یہ کام ناجائز ہے، یہ حرام کام ہے، تو آج میں جہنم میں نہیں جاتی۔ اگر اس کے والد محترم کو لایا جاتا ہے، پھر کہتی ہے کہ میرے بھائی کو بھی لایا جائے، اور وہ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ اب کیوں؟ تو کہتی ہے کہ میرے بھائی نے بھی مجھے کبھی بھی پردے کے لیے نہیں کہا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، میں بے حرمتی پہ بے حرمتی کرتی رہی، نماز چھوڑتی رہی، بے پردگی سے گھومتی رہی، میں بازار جاتی رہی، میں مارکیٹوں پہ گھومتی رہی، لیکن میرے بڑے بھائی نے کبھی مجھے منع نہیں کیا، مجھے کبھی روکا نہیں، کبھی مجھے سیدھا راستہ بتایا نہیں، قرآن سکھایا نہیں۔ میری پیاری بہن، قرآن پڑھا کرو، اللہ کے راستے پہ چلا کرو، اہدنا الصراط المستقیم میں چلا کرو۔ میرے بھائی نے نہیں کہا، اگر میرے والد محترم نے کہا ہوتا تو میں جہنم نہ جاتی، پھر اگر میرے بھائی نے کہا ہوتا تو میں جہنم نہیں جاتی۔ میرے والد محترم نے بھی مجھے روکا نہیں ہے، میرے بھائی نے بھی مجھے روکا نہیں ہے، بس یہی وجہ ہے کہ میں جہنم جا رہی ہوں۔ پھر اس کے بھائی کو بھی لایا جاتا ہے، بولے چلو اب جہنم میں تمہیں پھینکا جائے۔ میرے شوہر کو بلایا جائے، جب میرا نکاح ہو گیا، جب میری شادی ہو گئی، تو یہ فرض تھا میرے شوہر کا کہ میں اپنی اہلیہ کو پردے کا حکم دوں، میری بیوی کو قرآن سکھاؤں، میری بیوی کو نماز پڑھا کراؤں، میری بیوی کو اسلام کے طور طریقے پر رہنا سہنا سکھاؤں۔ اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا، قرآن کے بارے میں کچھ نہ بتایا، نماز کے بارے میں کچھ نہ بتایا، بس میں بے حرمتی کرتی رہی، میں حرام کاموں میں لگی رہی، میں گانا سنا کرتی تھی، میں حرام کام، ہر وہ حرام کام کرتی تھی، میں ناجائز کام کرتی تھی۔ آج وہی وجہ ہے کہ میں جہنم جایا جائے گا۔ کیا ہوا کہ سب سے پہلے باپ، پھر بھائی، پھر شوہر، اب بیٹا دنیا میں آیا، وہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد وہ میرا بیٹا بھی مجھے کبھی روکا نہیں۔ کیا
امی جان یہ غلط ہے، یہ ناجائز کام ہے، یہ حرام کام ہے، اس سے دور رہا کرے، اسلام کے قریب آیا کرے، اسلام کے طور طریقے پر چلے، اہدنا الصراط المستقیم میں چلا کریں، قرآن پڑھا کرے، نماز پڑھا کرے۔ لیکن میرے بیٹے نے کبھی یہ نہ کہا میں حرام کام کرتی رہی مجھے روکا نہیں، میں ناجائز کام کرتی رہی میں نے مجھے روکا نہیں، مجھے کچھ بولا نہیں ہے، اسلام کی باتیں بتایا نہیں ہے، بس یہی وجہ ہے کہ میں آج جہنم جا رہی ہوں۔ میرے والد محترم اگر بتاتے تو میں جہنم نہ جاتی، پھر اگر میرے بھائی بتاتا تو میں جہنم نہ جاتی، پھر اگر میرے شوہر بتا دیتا اسلام کے طور طریقہ، قرآن سکھا دیتا، نماز پڑھنا سکھا دیتا تو میں آج جہنم نہ جاتی، پھر اگر میرے بیٹے نے یہ کہا ہوتا امی یہ حرام کام ہے تو میں جہنم میں نہ جاتی۔ یہ چار مرد کے کارن، یہ چار مرد نے مجھے روکا نہیں، مجھے سکھایا نہیں، مجھے پڑھایا نہیں، اسی لیے آج میں جہنم جا رہی ہوں۔ اگر میں خاتون چار مرد کو جہنم میں لے کر جائے گی، آج آپ دیکھیں، آپ اپنی بیٹی کہ خیال ہے کہ آپ اس کے ولی ہیں، آپ اس کے گارجن ہیں، آپ اس کے پیرنٹس ہیں، آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے نکل جاتی ہے ٹیوشن کے لیے، لیکن آپ دیکھتے نہیں کہ میری بیٹی ٹیوشن گئی کہ نہیں۔ آپ کی بیٹی گھر سے نکل جاتی ہے کالج کے لیے، آپ کی بیٹی نکل جاتی ہے اسکول کے لیے، لیکن آپ کبھی خبر لیے کہ میری بیٹی اسکول گئی کہ نہیں، میری بیٹی کالج گئی کہ نہیں؟ میری بیٹی مہینہ میں روزانہ اسکول جاتی ہے، روزانہ کالج جاتی ہے، لیکن کبھی آپ وہاں جا کر چیک کریں کہ میری بیٹی کتنی دن اسکول آئی ہے، کتنی دن کالج آئی ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر آپ کی بیٹی کہیں کوئی غلط کام کر رہی ہے، زنا میں مبتلا ہے، تو یہ سوچ لیجئے جتنی گناہ آپ کی بیٹی کو ملے گی اتنا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ ان کے ولی ہیں، آپ ان کے پیرنٹس ہیں، آپ ان کے والد ہیں، آپ ان کے گارجن ہے۔ کیونکہ اگر ایک کڑوا سچ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح اماموں کو دیکھتے ہیں کہ امام کہاں جا رہا ہے، مسجد سے نکلا اب کہاں جا رہا ہے، اسی طرح اگر اپنی بیٹی اپنے بیٹے کو دیکھ لیتا تو قسم خدا کی وہ بیٹی کبھی بھی زنا میں مبتلا نہ ہوتی، کبھی بھی وہ بیٹی گھر چھوڑ کے بھاگتی نہیں، کبھی بھی وہ بیٹا کسی غلط راستے میں اختیار نہ ہوتا، کبھی بھی وہ بیٹا کہیں کسی لڑکی کے ساتھ بھاگتا نہیں۔ معزز محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک لڑکی آپ کے گھر میں ہے آپ کو دیکھ بھال کرنی ہے، کیونکہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ رحمت آئیے، تو رحمت کو رحمت کی طرح پالیے، رحمت کی طرح اس کو سکھائے، اسلام سکھائے، دین سکھائے۔ معزز محترم، میں آپ کو بتاؤں، جب ایک خاتون، ایک عورت چار مرد کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہے تو ایک خاتون، ایک عورت چار مرد کو جنت میں لے کر جا سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی بیٹی چھوٹی ہوتی ہے اسی وقت سے تعلیم شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بچی چھوٹی ہوتی ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ایک سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے، وہاں جو لکھ دیں گے وہی لکھا ہوتا ہے۔ تو اپنی بیٹی پر وہ قرآن سکھائیں، دین کی باتیں بتائیں۔ جب بچے کو آپ سلاتے ہیں تو گانا گا کے سلاتے ہیں، نہیں، مصطفیٰ کے نعت پڑھ کر سلایا کیجئے، مصطفیٰ کے نعت پڑھ کر سلایا کیجئے۔ جب آپ گھر میں کہانی سناتے بچوں کو تو کہانی مت سنائیں، بلکہ اکابرین کی سیرت سنائیں، ہمارے نبی کی وہ سارے معجزات سنائیں، اولیاء کرام کی کرامت سنائیں، تاکہ اسے اسلام کی نالج ہو، پردہ کی اہمیت بتائیں، قرآن سکھائیں، نماز پڑھائیں۔ اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، آج کسی بہن کسی بیٹی کو کہا جاتا ہے تو کہتی ہے کہ اگر میں نقاب پہن کے جاؤں گی، اگر میں پردہ کر کے جاؤں گی تو اسکول میں ڈھکنے نہیں دے گا، اسکول میں بیٹھنے نہیں دے گا، کلاس روم میں جانے نہیں دے گا۔ تو ٹھوکر ماری اس طرح کالج کو، ٹھوکر ماری اس طرح اسکول کو، جہاں آپ کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ کی آبرو کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ہے، آپ کو پردہ کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ اگر آپ پردہ نہیں کرتے تو آپ تو فاطمہ کی کنیز میں سے نہیں ہیں، آپ اسلام میں سے نہیں ہیں، آپ تو غیر قوم میں سے ہیں۔ اسلام کی شہزادی ہمیشہ پردہ کرتی ہے۔ معزز محترم، میں آپ کو بتاؤں، جب آپ اس بچی کو اچھی تربیت دیں گے، جب آپ باہر کمانے چلے جائیں گے اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے،
آپ بھلے ہی نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن نماز تو بہرحال سب پر فرض ہے، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی بیٹی نماز پڑھتی ہوگی گھر میں، آپ کی بیٹی قرآن پڑھتی ہوگی گھر میں، آپ کی بیٹی پردہ کرتی ہوگی گھر میں، تب کیا ہوگا جب آپ کی بیٹی مر جائے گی اور جب جنت جائے گی، جب جنت جاہی ہوگی تو وہ جنت کے فرشتوں سے کہے گی کہ اے فرشتے میرے والد محترم کو لا جائے۔ اگر آج میں جنت میں جا رہی ہوں تو صرف اور صرف میرے والد محترم کے لیے ہے۔ جب میں بچی تھی تو میرے والد محترم مجھے قرآن سکھایا، مجھے قرآن پڑھنا سکھایا، مجھے نماز پڑھنا سکھایا، مجھے پردہ کی اہمیت بتائی۔ آج جو میں جنت جا رہی ہوں صرف میرے والد محترم کے لیے ہے۔ پھر وہ خاتون کہے گی میرے بھائی کو بلایا جائے۔ جب میں کہیں باہر جاتی تھی میرا بھائی جاتا تھا میرے ساتھ، میری عزت کی، میری آبرو کی حفاظت کرتا تھا۔ پھر وہ خاتون کہے گی میرے شوہر کو بلایا جائے کیونکہ میرا شوہر کا بھی بڑا ہاتھ ہے مجھے جنتی بنانے میں، مجھے جنت بھیجنے میں۔ پھر کہے گی میرے بیٹے کو بلایا جائے کیونکہ میرے بیٹے نے بھی یہ کہا تھا امی جان یہ غلط راستہ ہے، امی جان یہ نہ کریں، یہ صحیح راستہ نہیں ہے، اسلام کا راستہ نہیں ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ حرام کام ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ آج میں جنت جا رہی ہوں۔ اے جنت کے فرشتے میرے باپ کو بھی لایا جائے، میرے بھائی کو بھی لایا جائے، میرے شوہر کو بھی لایا جائے اور میرے بیٹے کو بھی لایا جائے۔ معزز محترم، جس کی بہن ہے اپنی بہن کو پڑھائے، اپنی بہن کو اسلام کی تعلیم دے، جس کی بیٹی ہے اپنی بیٹی کو تعلیم دے، اسلام کی ہر وہ بات سکھائے۔ اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی کو سکھائے، نماز پڑھنا سکھائے۔ اگر نماز نہیں پڑھ اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی کو نماز پڑھنا سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، اسلام کی تعلیم دیں۔ اگر آپ بیٹے ہیں تو اپنی ماں کو اسلام کی باتیں بتائیں، اسلام کے طور طریقے۔ اگر آپ بیٹے ہیں تو اپنی ماں کو حرام و حلال کی فرق کرائیے، حرام کاموں سے بچائیے، حلال کی طرف لے جائیے، حلال کی طرف لے جائیے، حرام سے بچائیے، دنیا کے ہر وہ عیش و آرام کو ٹھکرائیے۔ اللہ اور اللہ کی رسول کی بتائی ہوئی راستہ اسے بتائے، اس راستے پہ اسے چلائے تاکہ وہ جنت میں جائے گی تو آپ کو بھی جنت میں لے کر جائے گی۔ خدا نخواستہ اگر آپ کی بیٹی جہنمی ہو جاتی ہے، آپ کی بہن جہنمی ہو جاتی ہے، آپ کی بیوی جہنمی ہو جاتی ہے، آپ کی ماں جہنمی ہو جاتی ہے تو خدا نخواستہ آپ کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ ایک عورت 4 مرد کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، اتنی طاقت ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اسے نماز پڑھنے کی توفیق دے، انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہے۔